باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ میں اپنی خاطر اور اپنے بندے داؤد کی خاطر اس شہر کو بچاؤں گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملوک کی دوسری کتاب، اس کا 19واں باب 9ویں سے 11ویں، 14ویں سے 21ویں اور پھر 31ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک۔ اور جب اس سے کہا گیا کہ کوش کا بادشاہ ترہاکا تیرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نکلا ہے، تو اس نے پھر حزقیہ کے پاس ایلچی بھیج کر کہا کہ تم حزقیہ شاہ یہودا سے بات کر کے کہو کہ تیرا خدا جس پر تو بھروسہ کیے ہوئے ہے تجھے دھوکہ نہ دے، یہ کہہ کر کہ یروشلم شاہ اشور کے ہاتھ میں حوالے نہیں کیا جائے گا۔ تو نے سنا ہے کہ اشور کے بادشاہوں نے تمام ملکوں سے کیا کیا اور کیسے انہیں برباد کیا، اور کیا تو بچ جائے گا؟ تب حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے خط لیا اور اسے پڑھا، پھر خداوند کے گھر میں گیا اور حزقیہ نے وہ خط خداوند کے سامنے کھول دیا، اور حزقیہ نے خداوند کے حضور دعا کر کے کہا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، کروبیوں پر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب مملکتوں کا خدا ہے۔ تو نے ہی آسمان اور زمین بنائے۔ اے خداوند اپنے کان جھکا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سنہیرب کی باتیں سن جس نے اسے بھیجا، تاکہ زندہ خداوند کو ملامت کرے۔ سچ ہے اے خداوند کہ اشور کے بادشاہوں نے قوموں اور ان کے ملکوں کو برباد کیا اور ان کے معبودوں کو آگ میں ڈالا، اس وجہ سے کہ وہ خدا نہیں لیکن آدمیوں کے ہاتھ کی کاریگری، لکڑی اور پتھر تھے، سو انہوں نے انہیں فنا کیا۔ اور اب اے خداوند ہمارے خدا، ہمیں اس کے ہاتھوں سے چھڑا، تاکہ زمین کی ساری مملکتیں جانیں کہ یقیناً اکیلا تو ہی خداوند خدا ہے۔ تب اشعیاہ بن آموس نے حزقیہ کے پاس کہلا بھیجا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو شاہ اشور سنہیرب کی بابت جو دعا مجھ سے مانگی، میں نے وہ سن لی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند نے اس کے حق میں فرمایا کہ سیہون کی باکرہ بیٹی نے تیری تحقیر کی اور ہنسی، اور یروشلم کی بیٹی نے تیرے پیچھے اپنا سر ہلایا، کیونکہ بقیہ یروشلم سے اور بچ رہے ہوئے کوہ سیہون سے باہر نکلیں گے۔ رب الافواج کی غیرت یہ کرے گی۔ اس لیے خداوند شاہ اشور کی بابت فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں داخل نہ ہوگا، اور نہ اس کی طرف تیر چلائے گا، اور نہ ڈھال لے کر اس کے سامنے آئے گا، اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھے گا، لیکن جس راہ سے آیا اسی سے واپس جائے گا، اور اس شہر میں داخل نہ ہوگا۔ خداوند فرماتا ہے، اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا، اور اپنی خاطر اور اپنے بندے داؤد کی خاطر اسے بچاؤں گا۔ اور اس رات کو ایسا ہوا کہ خداوند کے فرشتے نے آ کر اشور کے لشکر میں سے 1,85,000 کو مارا۔ پس جب وہ صبح سویرے اٹھے تو دیکھو وہ سب مردوں کی ناشیں تھیں۔ تب شاہ اشور سنہیرب نے کوچ کیا اور واپس چلا گیا اور نینوا میں جا رہا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔
خدا اس کے شہر کو ابد تک برقرار رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 48، اس کی 2 سے 4 اور پھر 10 سے 11 آیت تک۔ خداوند عظیم اور ہر ستائش کے لائق ہے۔ ہمارے خدا کے شہر میں اس کا کوہ مقدس، وہ خوشنما بلندی ساری زمین کے لیے باعث سرور ہے۔ کوہ سہون شمال کی جانب شاہ عظیم کا شہر ہے۔ خدا نے اس کے قلعوں میں اپنے آپ کو جائے پناہ ثابت کیا ہے۔ اے خدا، ہم تیری ہیکل کے اندر تیری شفقت کو یاد کرتے ہیں۔ اے خدا، تیرے نام کی ماند تیری تعریف بھی انتہائے زمین تک پہنچتی ہے۔ تیرا دہنا ہاتھ صداقت سے بھرپور ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ خداوند فرماتا ہے، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ زندگی کا نور پائے گا۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 7واں باب 6 اور پھر 12 سے 14 آیت تک۔ پاک چیز کتوں کو مت دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں پامال کریں اور پھر کر تمہیں پھاڑیں۔ پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تورات اور صحائف انبیاء کا خلاصہ یہی ہے۔ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ چوڑا ہے وہ دروازہ اور کشادہ ہے وہ راستہ جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور بہت ہیں جو اس سے داخل ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کیسا تنگ اور وہ راستہ کیسا سکڑا ہے جو حیات کو پہنچاتا ہے، اور تھوڑے ہیں جو اسے پاتے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔